یا علی مدد کہتے ہیں نا، مولا علی سے مدد مانگتے ہیں، تو بعض لوگوں کو یہ جملہ ہضم نہیں ہوتا، ان کو حلق سے اترتا نہیں ہے۔ البتہ مجھ جیسے خطیبوں کا کام ہے کہ لوگوں کا ہاضمہ ٹھیک کریں۔ تو میں آج کی اس محفل کے اندر ایک بقول ہمارے دوست جناب انجینئر محمد علی صاحب کے ایک پھکی دیتا ہوں۔ بار بار ایک جملہ بولتے ہیں، اگرچہ میرے مزاج کا نہیں تھا یہ جملہ، مگر میں نے کہہ دیا۔ تو وہ یہ جو ہم مولا کو پکار رہے ہوتے ہیں، یہ جو مولا کا ہم نام لے رہے ہیں، مولا سے مدد مانگ رہے ہیں، مولا سے مدد مانگنا غیر خدا سے مدد نہیں ہے بھائی۔ جو اصلی اعتراض ہے اس کی دم کاٹ دیجئے۔ اصلی اعتراض یہ کہ غیر خدا سے مدد مانگنا شرک ہے۔ یا علی مدد کہنا غیر خدا سے مدد مانگنا ہی نہیں ہے جو شرک کی بحث شروع ہو جائے۔ علی غیر خدا نہیں ہے، جلوہ صفات الہیہ۔ غیر خدا سے مدد مانگنا تو تب ہوتا کہ جب ہم نمرود سے مدد مانگتے، فرعون سے مدد مانگتے، حامان سے مدد مانگتے، شداد سے مدد مانگتے، ناراض نہیں بیٹھے تو مروان سے مدد مانگتے، یزید سے مدد مانگتے۔ یہ مددیں ہیں جو غیر خدا کی مدد۔ مگر حضرت ابراہیم سے مدد، حضرت موسیٰ سے، حضرت عیسیٰ سے، سرکار دو جہاں سے، مولا علی سے مدد مانگنا یہ غیر، وہ اللہ کے سسٹم کے لوگ ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، توحید پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ سورۃ النمل کی آیت نمبر 62 ہے نا، امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، اور تم سے برائی کو، تکلیف کو دور کرتا ہے، وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ، اور تمہیں زمین پہ اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے، یعنی تمہارے باپ دادا کے بعد تمہارے مرنے کے بعد تمہاری اولاد کو۔ اِلَٰهٌ مَعَ اللَّهِ، کیا اللہ کے ساتھ بھی کوئی اور الہ ہے جو تمہاری تکلیف دور کرے؟ قلیلا ما تذکرون، بہت کم لوگ ہی نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ اللہ کے سوا جس شخص کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے وہ تمہاری مصیبت اور پریشانی دور کرے گا، تو گویا اسے تم خدا مان رہے ہو۔ اس کو میں نے بڑی آسان مثال سے سمجھایا کہ بارش کون برساتا ہے؟ اللہ۔ ڈیوٹی کس کی ہے؟ فرشتوں کی۔ تو بارش فرشتوں سے مانگیں گے یا اللہ سے؟ فرشتوں سے مانگیں گے تو مشرک ہو جائیں گے، اللہ سے مانگیں گے، وہ اللہ کی مرضی، فرشتے بھیجے، جنات بھیجے، کوئی بزرگ بھیجے، ہوا بھیجے، بزرگوں کو، انبیاء کو، جنات کو، فرشتوں کو، صحابہ کو، اہل بیت کو پکار نہیں سکتے مدد کے لیے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ظاہری امداد ضرور کریں، وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں نہ کرو۔ میں آپ سے کہتا ہوں مجھے پانی پلا دیں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن آپ بغداد میں دفن قبر کے اندر میں کہتا ہوں پانی پلا دیں، ایاک نستعین کی وائلیشن ہو جائے گی، کیونکہ آپ دعا کے لیے پکار رہے ہیں، وہ اللہ کی خصوصیت، یہ ہے اللہ مولا۔ تو یہ تو بہت سینسٹیو ایشو ہے، یہ مولا کوئی بھی نہیں ہے جو اللہ مولا ہے، مددگار، مشکل کشا، حاجت روا۔ ایک مولا کا معنی ہے دلی محبوب، جس سے آپ اعلیٰ درجے کی محبت کرتے ہیں، تو وہ تو پھر سارے ہی ہیں۔ ٹاپ آف دا لسٹ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی لیے ہم درود شریف کیا کہتے ہیں؟ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد، اے اللہ ہمارے آقا اور ہمارے مولا کو درود بھیج۔ حتیٰ کہ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے سورہ التحریم کی آیت نمبر 4 میں آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ، نبی علیہ السلام کا تو مولا ہیں اللہ، و جبریل اور جبریل، و صالح المؤمنین اور سارے صحابہ بھی، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے بھی اس کے بعد ان کے مددگار ہیں۔ یہاں پہ مولا مددگار کے معنوں میں آیا ہے، لیکن کون سی مدد؟ جو اللہ کی اذن سے، اس کی اجازت سے آتی ہے۔ اور وہ کیا؟ اللہ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے جانسار صحابہ دیے ہیں، تو وہ جو صحابہ مددگار ہیں وہ اللہ کی وجہ سے، لیکن یہ نہیں ہوا کہ کوئی صحابی فوت ہو گیا تو حضور اسے مدد کے لیے پکار رہے ہوں۔
کہ غزوہ احد میں حضرت حمزہ شہید ہوئے ہیں تو آپ خندق میں کہہ رہے ہو المدد یا حمزہ، یا خیبر میں پکار رہے ہو؟ خیبر میں اسی کو بلایا جو سامنے موجود تھا، مولا علی، مرے ہوں کو نہیں پکارنا۔ اس طرح کی مدد تو آپ کریں گے، وہ ظاہری اسباب میں آتی ہے۔ فرشتے، قرآن حکیم میں آیا کہ اللہ کی طرف سے غزوہ احد اور بدر میں سورۃ الانفال میں آتا ہے مدد کے لیے اترے، لیکن کبھی حضور نے کہا ہے المدد یا جبرائیل، المدد یا میکائیل، نہیں، اللہ کو پکارا۔ اللہ نے پھر ڈیوٹی لگائی تو جبرائیل بھی مولا نبی علیہ السلام کے، صحابہ کو آپ نے آپ کی ہاتھ مضبوط کیے، صحابہ بھی مولا، مددگار بھی، لیکن ظاہری اسباب، فرشتے بھی۔ تو قرآن میں لکھا ہے مولا زیادہ ہو سکتے ہیں۔ وہ جو مسلم شریف سے حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام نے کہا کہ کسی کو سید اور مولا نہ کہو، اس حدیث کو پورا پڑھیں، وہ اللہ کے کانٹیکسٹ میں کہا ہے، انہی حدیث میں اجازت ہے کہ اگر وہ اللہ والا کنسیپٹ نہ ہو تو آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جس کے بارے میں تمہارا یہ عقیدہ ہے نا کہ وہ مصیبت اور پریشانی میں تمہارا مشکل کشا ہے، تو گویا الہ ہے وہ، اور سب سے پہلے تو مولا علی ان کے گریبان پکڑیں گے جنہوں نے مولا علی کے بارے میں عقیدہ گھڑ لیا۔ مولا علی بھی اپنی نمازوں میں اللہ کو پکارتے تھے، مولا علی کا ماننے والا بھی ہوگا جو اللہ کو پکارتا۔ پھر بڑے بڑے دھوکے ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی وہ جی غیر اللہ سے مدد کہتے ہیں حرام ہے۔ اور کون کہتا ہے غیر اللہ سے مدد حرام ہے؟ آپ یہودی سے بھی مدد لیں، بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام جب فوت ہوئے ہیں آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی، لیکن جو سامنے موجود نہیں اس سے تو نہیں آپ اسباب کے طور پہ مدد لے سکتے۔